لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال سائڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسے ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کے بنا ہوا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ ایسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا۔ اس کی متحرک آنکھیں رک گئیں، جیسے کہ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر بھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کی لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی اضطراب انداز میں اس نے انگلی کو چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے۔ وہ پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زہرا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تب بھی وہ بے حد خوشی سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زہرا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہی ہے۔ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ ارمیدیوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا۔ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ، یو کین بلیو اٹ زہرا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زہرا اتنی زور سے چیخ کر موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہو زارا، ابھی 15 منٹ پہلے ہی بھی مجھے یونیورسٹی سے میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا، جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون سے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبانچی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر بھی بولی تھی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے دروازہ کو دیکھا۔ دراصل سانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے، مگر گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔
اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد عدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور تو نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہیں نا؟ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ بھی دیتے، مگر ٹرکی میں سبین پھپھو بھی تو رہتی ہیں، تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی اپنی بیٹی پر انہیں بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، اور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، وہ ارم لہنگا پہن رہی ہے۔ سارے کزن بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھے سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے ہوئی۔ وہ سفید آدھے کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول تازہ بالکل تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتی ہوئی حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سبانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو یہ کیا معلوم کہ میں سبانچی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی۔ تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ خط سبانچی یونیورسٹی کی طرف سے تو نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بوکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا نے آدھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھے۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو، ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ ہی جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں تھا، اور میرا صرف تمہارا ہی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں۔ اوہو، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے ابھی بات ہو ہی رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زہرا چہرے پر بشاش لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ، کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا۔ لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کے لے گئی ہے۔ اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے، تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی عثمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامہ
میں ملبوس تھی۔ قمیص کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو جلدی نکلتے ہیں۔ زہرا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اچھا ایک کام کرتے، ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا اور ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زہرا نے اس کو زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زہرا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیص، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی سکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زہرا، وہ چہکتی ہوئی کہہ رہی بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے۔ تبھی وہ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زہرا نے کہا۔ حیا نے تادیتی نظروں سے زہرا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں۔ گرمی میں سکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، مگر پھر بھی کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین رکھنے نہیں دی۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں، اس نے خوف چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہے، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم کو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئی۔